یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہو هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس دنیا میں 3 طرح کی زندہ مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں۔ ایک وہ مخلوق ہے جو اپنی طبیعت پر چلتی ہے، اور دوسری وہ مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر چلتی ہے، اور تیسری وہ مخلوق ہے جو طبیعت اور مشیت دونوں کے درمیان چلتی ہے۔ گویا کہ یہ 3 طرح کی زندہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھی ہیں تاکہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اطاعت کر سکے، اور جو مقصد زندگی تھا اس مقصد زندگی کو پورا کر سکے۔ ان میں ایک زندہ مخلوق حیوانات ہیں، اور یہ حیوانات اپنی طبیعت پر چلتے ہیں۔ ان کے طبعی تقاضے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں وہ اپنے طبعی تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ گویا کہ ان کے اندر ایک طرح کی بہیمیت ہے، اس بہیمیت کے تقاضے پر وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور جفتی بھی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے شب و روز کی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری وہ مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر مدار رکھتی ہے، وہ ملائکہ اور فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا جو منشا ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کر رکھا ہے، وہ اسی مقصد پر لگے رہتے ہیں، اس غرض و غائز سے ہٹتے نہیں ہیں۔ گویا کہ یہ دونوں مخلوقات جو طبیعت پر چلتی ہیں اور دوسری جو اللہ کی مشیت پر چلتی ہیں، دونوں کی دونوں مخلوقات ایک طرح کی آزاد مخلوق نہیں ہیں، ایک طبیعت کے تابع ہیں اور دوسرے اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ تیسری مخلوق انسان ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے طبعی تقاضے بھی رکھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے منشا کو بھی دیکھتے ہیں۔ دونوں کے درمیان یہ مخلوق چلتی ہے، کبھی تو اپنی طبیعت اور بہیمیت سے مجبور ہو کر قدم بڑھا دیتی ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کو دیکھ کر چلنے لگتی ہے۔ تو گویا کہ یہ حیوانیت اور قدوسیت کے درمیان ایک جو منزل ہے سنگم، اس پر یہ انسان چلتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے من جملہ خود مختار پیدا کیا ہے اور من جملہ اس کو مجبور پیدا کیا ہے۔ ایک درجے میں اس انسان کو آزاد پیدا کیا، یہ اپنی مرضی اور اختیار کے ساتھ فیصلے کر سکتا ہے، اور ایک درجے میں اس انسان کو مجبور رکھا ہے، اور اس مجبور اور جبر کے اندر یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس انداز سے یہ انسان زندگی گزارتا ہے، جیسا کہ حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء کرم اللہ وجہہ کو کسی شخص نے پوچھا تھا کہ انسان کتنا آزاد پیدا کیا گیا ہے اور کتنا اس کو مجبور رکھا گیا ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ وہ شخص سامنے کھڑا تھا، اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنا دوسرا پاؤں اٹھاؤ۔ کہا کہ یہ تو نہیں اٹھا سکتا، جب تک کہ پہلا پاؤں نہ رکھوں اس وقت تک دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا کہ بس اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آزاد رکھا ہے کہ پہلا قدم یہ اپنی مرضی سے اٹھا سکتا ہے اور دوسرا قدم یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مشیت کے تحت چلاتا ہے۔ تو گویا کہ جب نیکی کرتا ہے تو اول والا میں پہلا قدم یہ اپنے اختیار سے اٹھاتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی مشیت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگر نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو چونکہ اپنے اختیار سے پہلا قدم اٹھایا تھا، اس لیے بعد کا سارا عمل نیک اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ برائی کی طرف پہلا قدم اٹھاتا ہے تو بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی مشیت شامل حال ہو جاتی ہے، لہذا لیکن پہلا قدم چونکہ اس نے اپنے اختیار سے اٹھایا تھا برائی کی طرف، اس لیے بعد کا سارا عمل برا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان گویا کہ اجر و ثواب کا بھی مستحق ہوتا ہے اور عذاب کا بھی مستحق ہوتا ہے، کیونکہ پہلا قدم یہ اپنے اختیار کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ تو انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے من جملہ مختار بھی رکھا ہے، من جملہ اس کو مجبور بھی رکھا ہے۔ تو گویا کہ اختیار اور جبر کے درمیان جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ یہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتی ہے، یہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ گناہوں کی طرف بھی دوڑتا ہے، یہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کو پانے کی کوشش بھی کرتا ہے، یہ انسان اپنی مرضی کے ساتھ شیطان کے راستے پہ بھی قدم بڑھاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اصل امتحان اگر کسی مخلوق کا رکھا ہے تو وہ انسان کا رکھا ہے، کیونکہ حیوانات کا کوئی امتحان نہیں ہے، ان کے جو طبی تقاضے پیدا کر دیے ان طبی تقاضوں پہ چلتے ہیں۔ ملائکہ کا کوئی امتحان نہیں ہے، ان کو اللہ نے اپنی مشیت اور تابعداری پر پیدا کیا، وہ اللہ کی تابعداری کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں مخلوقات پر کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب کا فیصلہ نہیں ہے۔ ہاں انسان واحد مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا گویا کہ گناہ اور ثواب ان دونوں کے درمیان یہ امتحان میں ہے، کبھی تو گناہ کی طرف بڑھتا ہے کبھی ثواب کی طرف بڑھتا ہے، اپنے طبی تقاضوں سے مجبور ہو جاتا ہے، بہیمیت جب اس پر غالب ہو جاتی ہے تو یہ تنزل کا راستہ یعنی گناہ کا راستہ اختیار کرنے لگتا ہے، جب اس پر قدوسیت اور اللہ کی مشیت غالب ہو جاتی ہے تو نیکی اور عبادت کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اب چونکہ اس کی زندگی کے اندر ایسے مواقع ضرور آتے ہیں کہ یہ اپنی طبیعت کا بندہ بن کر شریعت سے غافل ہو کر گناہ اور معصیت میں پڑتا ہے۔ اب یہ گناہ اور معصیت جو اس کی زندگی کے اندر جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کا ازالہ کیا ہے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ رحمت خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کے ازالے کا بھی راستہ اس کو ساتھ ساتھ بتلا دیا کہ مجھ تک پہنچے سے پہلے اگر تو اس راستے کو اختیار کرتا رہے گا تو جو گناہ طبیعت کے تقاضے کے تحت تجھ سے صادر ہوتے رہیں گے اور شریعت کو توڑ کر تو طبیعت پہ عمل کرتا رہے گا اور معصیت میں گرتا رہے گا، اس معصیت سے اگر بچنا چاہتا ہے تو اس راستے کو اگر اختیار کر لے گا تو میں تیری دنیا کے اندر ہی مغفرت کرتا رہوں گا۔ اور وہ راستہ توبہ اور استغفار کا راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا ایسا راستہ عطا فرما دیا ہے کہ گناہوں کے گناہ انسان کر بیٹھتا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے اللہ کے سامنے جب جھولی پھیلاتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جھٹ سے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ابلیس ایک مرتبہ بڑا غمزدہ بیٹھا ہے، کسی اللہ کے ولی نے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو اس طرح غمزدہ کیوں بیٹھا ہے؟ کہا غمزدہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں بڑے ڈھکوسلے کر کے انسانوں کو گناہ میں مبتلا کرتا ہوں،
बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद गुनाह में डालता हूँ, नेक आमाल से उनको रोकता हूँ, मासी में पड़ जाते हैं और अल्लाह की माँ से गुनाह करते रहते हैं, ढेरों के ढेरों गुनाह उनके हो जाते हैं और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि खूब मैंने इसके गुनाह करवाएं। और अल्लाह तबारक व तआला से जो मैंने मुकाबले की बात की थी कि आदम की ज़ुर्रियत को मैं मासियत गुमराही में अंदर बगावत में डालूँगा, लेकिन होता यह है कि ये इंसान इतने गुनाह करने के बाद अचानक एक दिन उठ के अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और माफ़ी के लिए हाथ फैला देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देते। फरमाया इस बात ने मुझे गम में डाल रखा है कि इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद कि उसको मासियत की दलदल में मैंने धकेला कि अब इसके बचने की तवक्को नहीं और मरते दम तक इसी हाल में रहेगा, लेकिन इसको पता नहीं कहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल होती है। ये तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए हाथ उठाता है और अल्लाह तबारक व तआला इतना रहीम और करीम है कि उससे तौबा के दरवाज़े मरने तक बंदे के लिए खोल रखे हैं। जैसे ही वो तौबा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देते। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में इस इंसान की फ़ितरत को समझा कि इससे गुनाह तो होंगे, लिहाजा गुनाहों की माफ़ी का भी साथ साथ इसको इजाले का तरीक़ा बतला दूँ, और वो तौबा इस्तिग़फ़ार का तरीक़ा है। चाहे वही तरीक़ा इस आदम की ज़ुर्रियत का जो बाप था यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही तरीक़ा इख्तियार किया कि जो मासियत जो ज़ाहरी शक्ल में मासियत हुई थी, जन्नतों में उनसे जो गुनाह हो गया था, दुनिया में उतरने के बाद उसने तौबा के ज़रिए से उसको माफ़ करवाया। गोया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला अमल, इस रूए ज़मीन पर आने का पहला अमल तौबा था, तौबा था। गोया कि ये तौबा का पहला अमल आदम के वजूद से सादिर करके अल्लाह तबारक व तआला ने बनी आदम को बतला दिया कि तुम्हारे अब्बा ने सबसे पहला जो रास्ता इख्तियार किया है ज़िंदगी में, इसलिए उस रास्ते को अगर तुम भी इख्तियार कर लोगे, जैसे आदम को मैंने सारे नबियों का बाप बना दिया, ऐसे तुम्हें भी इज़्ज़त व मर्तबे अता कर दूँगा। लेकिन शर्त यह कि तुम तौबा करते रहो, तौबा करते रहो। यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि रात सोने से पहले बिस्तर पर लेट कर सच्ची तौबा करके सो जाओ, इसलिए कि दिन भर गुनाह हुए हैं, किसी का हक़ मारा है, किसी का दिल दुखाया है, अल्लाह के हक़ को पामाल किया है। हाँ, जिन लोगों का हक़ मारा हुकूकुल इबाद है तो उस बंदे से माफ़ी मांग लो, अल्लाह का हक़ है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, और बंदों के हक़ में जो तलफ़ी हुई है या अल्लाह उस गुनाह की मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। फरमाया कि रात सोने से पहले जब ये माफ़ी मांग लेता है तो सोना ऐसे जैसे मर जाना है, गोया कि इंसान मर जाता है और इसकी रूह अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के पास पड़ोस में रात गुजारती है। और हदीस में आता है कि जब ये सच्ची तौबा करके और वज़ू करके रात को सोता है तो अल्लाह तबारक व तआला के पड़ोस में अर्श इलाही के पास अल्लाह इसकी रूह को ये शर्फ अता फरमाते हैं कि अर्श इलाही के पास ये सजदा करती है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बंदे के साथ ये रहमत कर रखी है कि ये अपनी ज़िंदगी में तौबा और माफ़ी का रास्ता इख्तियार करता रहता है। और न सिर्फ ये बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे साल के अंदर ऐसे लम्हात रख दिए हैं, ऐसी रातें और दिन रख दिए हैं कि अगर ज़्यादा लंबी चौड़ी तुमसे इबादतें नहीं होती, अगर इन लम्हों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर लो, इन लम्हों में अल्लाह तबारक व तआला को याद कर लो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ज़िंदगी भर के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। चाची आप जानते हैं कि एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक, आज अगर आपने जुमे की नमाज अदा कर ली और खुदा से माफ़ी मांग ली तो पिछले जुमे से अब तक के जुमे के जितने गुनाह हैं सारे माफ़ हो जाते। सूरह कहफ की तिलावत आपने जुमे को कर ली तो कहा कि पिछले जुमे से अब तक के जुमे के जितने गुनाह थे सारे माफ़ हो जाते हैं। और ये सूरह कहफ अगले जुमे तक के लिए आपको एक नूर मुहैया करती है, जिस नूर की बरकत से आपको इबादत का लुत्फ़ आ जाता। तो वह कि अल्लाह तबारक व तआला की लुत्फ़ व इनायत है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे रजब का महीना शुरू होता है, गोया कि रजब के महीने से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इबादत का ज़ौक़ अता करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यही वो मखसूस महीने कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी बड़ी सारी इबादत जमा हो जाती हैं। तभी तो हदीस में आता है कि रजब शाहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है, वह शाबान शाहरी, शाबान फरमाया मेरा महीना है, वह रमज़ान शाहर उम्मती, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो गोया कि रजब के महीने से ज़ौक़ इबादत पैदा करनी शुरू कर दी, क्योंकि आप अगर गौर करें तो रजब से लेकर आप मुहर्रम तक यानी ज़िल हज्जा तक ये जो महीने, ये महीने ख़ास ख़ास इबादतों के महीने,
گویا کہ مسلمانوں کی عبادتوں کا سارا نچوڑ انہی مہینوں میں ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، پھر شوال کے مہینے سے ایام حج شروع ہو گئے، حج کے مہینے شروع ہو گئے، پھر شوال کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ میں حج مکمل ہوا، اب محرم کے مہینے سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ دیکھو رجب سے لے کے ذی الحجہ تک یہ وہ مہینے، یہ وہ پاکیزہ نورانی مہینے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادات اور خاص لطف و کرم ہے کہ اگر آپ یہ نیکی کر لو گے تو یہ عطا کر دیا جائے گا، یہ اس رات کے اندر جاگ جاؤ تو یہ نواز دیا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ وہ مہینے عبادتوں کے مہینے شروع ہو گئے۔ اس لیے رجب کے مہینے میں ایک رات ایسی رکھ دی کہ جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کو اللہ نے شہر اللہ کیوں کہا، اللہ کا مہینہ کیوں کہا، کیونکہ اس میں لیلۃ المعراج رکھ دی، اسراء و معراج کی رات وہ اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا مہینہ اور اللہ نے اپنی خاص نشانیاں اپنے محبوب کو اس مہینے میں دکھائی، اور اس ایک رات کی وجہ سے پورے رجب کے مہینے کو اللہ نے فضیلت عطا فرما دی۔ پھر شعبان کا مہینہ آیا، شعبان کے مہینوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شاری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آپ نے شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال میں کسی بھی 2 مہینوں کے مسلسل روزے نہیں رکھے سوائے شعبان اور رمضان کے۔ آپ شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں، پھر رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کیوں؟ رمضان کا مہینہ تو روزوں کا ہے لیکن شعبان میں آپ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اصل میں شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نیک اعمال لکھتے ہیں، اپنے بندوں کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں کہ پورے سال کے اندر اس نے جو جو نیک اعمال کرنے ہیں وہ ترفع اعمالہم، بنی آدم کے اعمال لکھے جاتے ہیں، وتنزل ارزاقہم، اور بنی آدم کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ تو جب بنی آدم کے اعمال اس مہینے کے اندر لکھے جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھوں، تو جہاں اللہ نے میری نمازیں لکھنی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی شعبان میں پورے کے پورے میرے روزے بھی لکھیں۔ رمضان میں تو روزے لکھے جائیں گے، فرمایا شعبان میں بھی، کیونکہ شعبان میں اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس لیے شعبان کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے۔ اور پھر ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات رکھ دی۔ اگر کوئی پورے مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، اور ظاہر کو امت کو منع کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ قوت روحانیہ اور قوت ایمانیہ حاصل ہے کہ آپ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھ کے رمضان کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں پورے نشاط کے ساتھ۔ لیکن اگر آج ہم شعبان کے بھی پورے روزے رکھیں تو رمضان کے اندر ہم نحیف اور کمزور اور لاغر ہو جائیں گے، رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جائیں گے، جبکہ رمضان شہر امتی، رمضان اصل میں امت کا مہینہ تھا، اور جو امت کا مہینہ اس میں روزے رکھنا مشکل ہو جائیں گے، لہذا فرمایا شعبان میں امت روزے نہ رکھے۔ ہاں جس کی عادت ہے کہ شعبان میں یعنی ہر چاند کے مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 چاند کے یہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، وہ رکھ لے، یا جمعرات یا پیر کے دور رکھنے کی جس کو عادت ہے وہ رکھ لے، اور ان روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ذوف پیدا نہیں ہوتا کہ رمضان کے روزے متاثر ہوں گے، اس کو اجازت ہے، ورنہ میرے طرح جیسے کمزور انسان کو اجازت نہیں کہ شعبان میں روزے رکھے جس کی وجہ سے وہ رمضان میں کمزور ہو جائے۔ ہاں شعبان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی فرما دی، ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے، اور اسی رات کے بعد کے دن کا ایک روزہ ایسا عطا فرما دیا ہے، اگر امتی اس کو پورا کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو بخشش عطا فرما دیں گے۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے لطف و عنایت کہ اللہ کبھی ایک رات دے کر آپ کو نواز دیتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل، کیونکہ شان نزول آپ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قصہ سنا رہے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا، کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، سارا دن روزے رکھتا تھا، اور سارے دن میدان جہاد کے اندر گھوڑے پر سوار رہتا تھا، اور یہ اسے 1000 مہینوں تک ایسا کیا، گویا کہ 84 سال تک یہ اسی طرح کرتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے پہلے زمانے عمریں بھی لمبی، قوتیں بھی زیادہ۔ اب یہ جب یہ قصہ سنا
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذرا غمزدہ ہو گئے. وہ سوچنے لگے کہ ہماری اتنی عمریں بھی نہیں، اتنی قوتیں بھی نہیں کہ ہم اس بندے تک تو پہنچ نہیں سکتے. کہ دیکھو صحابہ اکرام کو غم دنیا کا نہیں آخرت کا ہوا کرتا تھا کہ اعمال آخرت میں آدمی اتنا آگے ہے. جی ہمارا چاہتا ہم اعمال آخرت میں اس سے آگے بڑھ جائیں، لیکن ہم بڑھ نہیں سکتے. ہماری عمر 60-70 سال ہماری عمر ہے، اور وہ آدمی تو 84 سال تک گویا کہ یہ سب کے سب اعمال کر رہا ہے. اور 84 سال اس سے پہلے کہ بلوغت کے 15 سال نکال دیجئے، 15 سال کے بعد سے گویا کہ اس نے عبادتیں شروع کی ہیں. کتنی لمبی عمر. اب یہ جب غمزدہ دیکھا تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور سورۃ انا انزلنا نازل ہو گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا کہ اپنے صحابہ کو یہ بشارت دے دیجئے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ایسی عطا کر دی گئی ہے، اگر یہ ایک رات میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر لیں تو وہ جو عابد جس کا ذکر کیا ہے ہزاروں مہینے اس نے عبادت کی، اس کی عبادت سے افضل عبادت ہو جائے گی. اب دیکھو ایک رات دے کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کو لطف و عنایت. تو بالکل اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کے اندر جو ہے اعمال لکھے جاتے ہیں. اعمال لکھے جاتے ہیں کہ پورے سال کے اندر بنی آدم نے کیا اعمال کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مہینے کے اندر روزے رکھ رہے ہیں، لیکن یہ امتی کیا کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر ایک رات عطا فرما دی جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، جس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. لیلۃ البرات اللہ تبارک و تعالی شعبان کے مہینے میں عطا فرما دی، جس کا ایک نام لیلۃ الرحمہ رحمت کی رات، ایک جو ہے اس کا نام لیلۃ السق یعنی وہ لکھنے کی رات. گویا کہ اس رات کے اندر جو ہے گویا کہ اعمال لکھے جاتے ہیں. تو یہ وہ مبارک رات ہے. اور ایک نام اس کا لیلۃ المبارکہ، یہ مبارک رات کہ سورۃ دخان کے اندر جو آیات ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، برکت والی رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم جو ہے ڈرانے والے ہیں. اس لیے بعض مفسرین نے، امام اکرمہ وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد یہ لیلۃ البرات ہے. لیلۃ البرات شب برات کی، شب برات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا. تو گویا کہ یہ برکت والی رات. تو لیلۃ البرکہ، لیلۃ البرات، برات کا معنی بری ہونا. گویا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کو گناہوں سے بری کرتے ہیں، یعنی جہنم کے عذاب سے بری کر دیتے ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کی رات کیا رات ہے؟ ما تدرین فی حاذی اللیلہ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جو 15ویں کی جو رات ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے پتہ تمہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ما فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کو کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کو جھانکتے ہیں. ان اللہ تعالی لیطلع من جمی خلقی ہی، گویا کہ آسمان دنیا پر اللہ نازل ہو جاتے ہیں. یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہاں نازل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے اللہ جھانکتے ہیں انسانوں کو. فما فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں. فرمایا کہ ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اتنا بخشتے ہیں کہ بنی کلب، ایک قبیلہ تھا بنی کلب، فرمایا بنی کلب کے جو مویشی ہیں ان مویشیوں کی جلدوں کے اوپر جو بال ہیں، فرمایا ان بالوں کی مقداروں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بخشش کرتے ہیں. اسے اس کو لیلۃ البرات کہتے ہیں، یعنی اللہ جہنم سے بری کرتے ہیں آج انسانوں کو، جہنم سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں. آج کی رات لیلۃ البرات بری کرنے کی رات ہے. اور فرمایا کہ ان جانوروں کے بالوں سے بھی زیادہ، یعنی اس سے کثرت مراد ہے، اتنے کثیر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتے ہیں. اور جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ لیطلع من جمیع خلقی، پوری مخلوق کو اللہ جھانکتے ہیں. فیغفر من جمیع خلقی، اللہ سب کی بخشش کر دیتے ہیں. اللہ، مگر فرمایا کہ دو آدمیوں کی بخشش نہیں کرتے.
قاتل نفسین، قتل کرنے والے قاتل کی بخشش نہیں کرتے۔ مشاہنین، فرمایا کینہ کپٹ اندر سینے میں کسی کا رکھنے والے کی بخشش نہیں کرتے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو ہے وہ مشرک کی بخشش نہیں کرتے۔ گویا کہ مشرک کی بخشش آج کی رات نہیں ہوتی، یعنی لیل و برات میں نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ عمومی بخشش کے فیصلے کر رہے ہیں۔ فرمایا قاتل کی بخشش نہیں ہوتی جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کینہ بغض رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایتوں میں اور بہت سے لوگوں کا ذکر فرمایا، کل 13 قسم کے لوگ ہیں کہ آج کی رات کے اندر جس میں اللہ ہر ایک کی بخشش کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان 13 قسم کے لوگوں کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس رات میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ سے ہٹ جائیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں۔ جب سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ان کی بھی بخشش کر دیں گے۔ فرمایا اس لیے فرمایا 13 قسم کے لوگ مختلف روایات میں فرمایا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، قاتل کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، اور زنا کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی، شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی، جادو کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنے سے نیچے ازار کو لٹکانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، جگہ ٹیکس وصول ظلمن پیسہ یعنی جگہ ٹیکس وصول کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کاہن نجومی کی بخشش نہیں ہوتی، غیب کی باتیں بتانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی آج کے رات بھی بخشش نہیں کرتے ہیں۔ اور قطع رحمی کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی، جو رشتہ داریوں کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے، خونی رشتوں کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ 13 قسم کے لوگ مختلف روایات میں ذکر فرمائے گئے کہ ان لوگوں کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی، الا من تابا، الا یہ کہ یہ توبہ کر لیں اس رات میں، یا اللہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بخش دیتے ہیں، کیونکہ بخشش کی رات۔ اس علماء لکھا کہ یہ شب برات یہ اصل میں رمضان کے مہینے کی ریہرسل ہے۔ دیکھو کوئی مہمان جب آتا ہے تو مہمان آنے سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی آپ کرتے ہیں، گھر کو بنا لیا، چمکا لیا، کپڑے اچھے پہن لیے، بچوں کو تیار کر دیا، ننھے منھے بچوں کو سرمے لگا دیا، سجا بنا دیا، سب استقبال کے پھول لے کے کھڑے ہیں، یہ مہمان آ رہا ہے۔ تو مہمان آنے سے پہلے پوری تیاری۔ اب مہمان جب آ جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے دسترخوان لگ رہے ہیں، اور جتنے دن بھی جتنے وقت بھی رہتا ہے اس کو اعزاز دیا جا رہا ہے، جاتے ہوئے بھی اس کو تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں کہ جی ہماری طرف سے یہ آپ کی خدمت تحفہ، آپ کی یہ انعام۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان اس امت کا مہینہ ہے، اور اس امت کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اس امت کو نوازنے کے لیے آیا ہے۔ اور اس مہینے میں بھی ایک رات ایسی رکھ دی ہے، اس رات میں یہ امت جو مانگی ان کو عطا کر دیا جائے گا، اور وہ لیلۃ القدر بنا دی، یعنی اس رات میں قدرت منزلت کے فیصلے ہونے ہیں کہ کس شخص کا اللہ کے کیا مقام ہے، کس انسان کی کیا اللہ کے قدر ہے، اس رات کے اندر یہ لکھا جاتا ہے۔ شعبان میں عبادت کی، رمضان میں عبادت کی، پھر آخری عشر میں اس رات کے اندر فیصلہ لکھا جاتا ہے، یہ ولایت و معرفت اس مقام پہ اس کو لکھ دو، یہ ابدال میں سے ڈال دو، اس کو قطب بنا دو، اس کو فلاں مقام دے دو، اس کو فلاں منصب دے دو۔ گویا کہ قدر و منزلت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی اس دن تقسیم کر رہے ہیں، انعام دیے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ جس طریقے سے مہمان آنے سے پہلے آپ تیاری کرتے ہیں، وہ جب پورے گھر کو بناتے سجاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے آپ کو ایک رات ایسی دے دی ہے، اس رات میں آپ غسل توبہ کر لیں، آپ غسل توبہ کر لیں، توبہ کا غسل کر لیں، اپنے اندر کو پاک کر لیں، باہر کو پاک کر لیں، اور خوب اللہ کے آگے گڑا لیں، اپنے آنسوں کے ساتھ ایسا غسل توبہ کریں کہ آسمان کے فرشتے بھی رشک کرنے لگیں، سجدے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے قبول ہو جائیں۔ اور جب تم دن کا روزہ رکھو، اس روزے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کر دے، تو گویا کہ پہلے سے آپ بالکل مزکہ اور مصفہ ہو گئے، شفاف ہو گئے۔ اور جیسے رمضان کا مہینہ آیا، جب آپ نے بہت اپنے آپ کو پاکیزہ مصفہ کر لیا، تو رمضان کے مہینے میں آپ جانتے ہیں 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے بری ہونے کا ہے۔ اگر آپ نے شعبان کے مہینے میں خاص تو اس رات کے اندر ہی اللہ کو اتنا منا لیا، آپ ایسے اجلے دھلے ہو گئے۔ اور جب اجلا دھلا انسان ہوتا ہے خوشبو تبھی لگاتا ہے، غسل کرنے کے بعد ہی بدن پہ خوشبو چھڑکتا ہے، کپڑے نئے پہن کر ہی انسان خوشبو لگاتا ہے، میلو کپڑوں پر تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔
بلکہ اس کو دھوتا ہے۔ تو جب آپ نے غسل توبہ کر کے اپنے کو آپ کی سجا بنا لیا، بالکل پاکیزہ ہو گئے، تو جیسا رمضان کا مہینہ جیسے داخل ہوگا تو پہلا عشرہ جیسے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا عطر آپ پر چھڑک دے گا، کیونکہ آپ کو مغفرت کی ضرورت نہیں، مغفرت تو آپ نے اس رات میں کروا لی ہے، اب تو آپ کو خوشبوئیں چھڑکی جائیں گی، آپ کو معطر و منظم کر دیا جائے گا، مزین کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس رات میں مانگنے میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تو اگلا عشرہ آپ کے لیے مغفرت کا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اگلے عشرے میں آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے، جو آلودگیاں تھیں مزید صاف ہو جائیں گی اگلے عشرے میں۔ اور اگر پھر بھی اور مزید آپ پہ آلودگیاں باقی رہ گئیں، اس رات کے اندر زیادہ نہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکے تو آخری عشرے تک آپ پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آپ کو بری کر دیں گے۔ لیکن اگر خوش نصیب ہوئے وہ آج لیلۃ البرات کے اندر ہی اپنے آپ کو بری کر لیا جہنم سے، تو پھر رمضان آتی ہی آپ کو اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں گے۔ اس لیے یہ رات بڑی اہم ہے۔ بہت سے نادان لوگ اس بارے میں بے وقوفیاں کرتے ہیں، نادانیاں کر کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، آج یہ ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ معمولی رات نہیں ہے۔ 17 صحابہ سے روایات منقول ہیں، 17 صحابہ سے، جن میں بعض روایتیں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسن لغیری بھی ہیں، لیکن وہ آپ کو دھوکہ ڈال دے اور ضعیف روایت نہیں۔ یہ لوگ جن لوگوں کو بڑا امام مانتے ہیں، علامہ البانی کو، علامہ البانی نے خود بھی کہا ہے کہ اس کی بہت سی روایتیں تو حسن ہیں اور صحیح کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، اس رات کو آپ ضائع نہ ہونے دیں، اس رات میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑگڑائیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت آتی ہے، لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے اوپر ٹہل رہے ہیں، پہاڑ پہ ٹہل رہے ہیں، اور ایک چٹان کو دیکھا، بڑی خوبصورت چٹان، آپ کو بڑی اچھی لگی، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے عیسیٰ، کیا تجھے یہ چٹان بہت پسند آ گئی، یہ پتھر کی چٹان؟ کہا کہ ہاں مجھے بہت پسند آ گیا رب العزت، کتنی خوبصورت، کیا آپ کی صنائی ہے اس کے اندر، کتنی خوبصورتی سے آپ نے اس کو بنایا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر بھی دیکھو گے کیا ہے؟ کہ اے رب العزت بالکل میں دیکھوں گا اس کے اندر کیا ہے۔ اور یہ کہنا تک وہ چٹان شق ہوئی، شق ہوئی تو ایک اندر شخص، ایک بزرگ ہے، وہ نماز میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انگور کے خوشے لٹکے ہوئے، انگور کے گچھے، اور ساتھ ہی ایک چشمہ بہہ رہا ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ شخص انگور کا خوشے بھی ہیں، چشمہ بھی ہے، اور مصلی پہ اکیلا اللہ کی یاد میں کھڑا ہے۔ گویا کہ اللہ نے مادی سامان اور رزق بھی اس کو عطا کر رکھے ہیں، اپنی یاد کی دولت بھی دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے رہے، نماز سے فارغ ہوا، آپ نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ کہنے لگا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا آدمی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا آدمی ہوں۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے رب ذوالجلال، میں اپنے آپ کو تیری عبادت کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جب عبادت کے لیے وقف کرتا ہوں تو نتیجہ یہ کہ میری مادی جو رزق ہے، کمانا کھانا، یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے، تو کبھی کمانے کے نکلتا ہوں، میں چاہتا ہوں بس ہر وقت تیری عبادت میں لگوں، اور یہ کمانے کھانے کے قصے سے کس طرح میں بری ہو سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کر لی، فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو فلاں جگہ تنہائی کا راستہ اختیار کر لے اور تیرے رزق کا انتظام میں کر دوں گا۔ دیکھو جذبہ سچا ہو، اللہ رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ مجھے توفیق عبادت دے دی ہے، اور یہ انگور کے کچھے لٹکا دیے، میں کھاتا ہوں اور چشمے کا پانی پیتا ہوں اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہوں، کیونکہ بندے کا مقصد عبادت ہے۔ یار آج ہم نے اپنے مقاصد کیا بنا رکھے ہیں، ہمیں ذوق عبادت ملا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں عبادت ہوتی کیا ہے، خدا کی یاد ہے کیا، خدا کے آگے جھکنا ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہا کہ تو کب سے یہاں پر ہے؟ کہا 400 سال ہو گئے میں اسی طرح اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ ظاہر پہلی امتوں کی عمریں زیادہ، اللہ کی خاص لطف عنایت، کھلے معجزات نظر آتے تھے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، رب ذوالجلال میں تو اس شخص پر رشک کر رہا ہوں کہ یہ شخص کو ایسا ذوق عبادت نصیب ہے کہ 400 سال سے یہ کھڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اور تو نے مادی رزق کے خزانے بھی اس کو عطا کر رکھے ہیں، اور اس رزق کا ایسا حق ادا کرتا ہے، کھاتا ہے اور پھر تجھے پکارتا ہے۔ کہتے ہیں جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے۔
تو بندے کی شان تو یہی ہے، جس کا کھاتا اسی کا گاتا ہے۔ آج ہم جس کا کھاتے اس کا گائیں، ہم اللہ کا کھاتے ہیں تو اللہ ہی کا گائیں، لیکن ہم کھاتے اللہ کا ہے، گاتے کسی اور کا ہے، نہیں، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، یہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اے رب ذوالجلال، یہ شخص اتنا بڑا اجر و ثواب کما رہا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، عیسیٰ یہ کچھ نہیں ہے، میرے محبوب کی امت محمدیہ آنے والی ہے، امت محمدیہ کو ایک رات میں نے ایسی دے رکھی ہے، اس رات کے اندر، جس رات کو، وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا شعبان کی، نصف شعبان کی رات، یعنی شب برات جس کو کہتے ہیں، لیل البرات۔ فرمایا اس رات کے اندر امت محمدیہ کا فرد 2 رکعت نماز ادا کر لے گا، فرمایا اس کے اجر سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ تکبیر، تکبیر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ۔ اب سوچئے اس رات کی قدر و منزلت ہم نے کتنی زندگی میں راتیں ضائع کر دی ہیں۔ آپ صرف 2 رکعت کی بات ہے، آپ اس رات میں سے 2 رکعت سچی پڑھ کے خدا سے گڑگڑا کے دعا کر لیں، بس بیڑا پار ہو گیا۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو رہے ہیں کہ اچھا امت محمدیہ کو ایسی رات عطا کر دی، اور ایسی فضیلتیں پہلے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے بتلائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو کہا تھا کہ یہ امت محمدیہ جب افطار کے وقت بیٹھ کے مجھ سے دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، عطا کر دیتے۔ اس لیے یہ نصف شعبان کی، یعنی شب برات جو ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ جہنم سے بری ہونے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دو۔ اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے غروب شمس ہوتا ہے اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں۔ یہ آسمان جو دنیا کا ہمیں نظر آتا ہے، یہاں تشریف لے آتے گویا کہ اجلال فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور وہاں سے مخلوق کو جھانکتے ہیں اور بخشش کے فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا صبح صادق تک یہ نظارہ رہتا ہے، اور اللہ مغرب سے یہ خود اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہے تم میں کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ الا من مستغفرین فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ الا مسترزقون، ہے کوئی تم میں رزق مانگنے والا، فارزقہ، میں اس کو رزق دے دوں۔ الا من مبتلا، ہے کسی مصیبت میں مبتلا، میں اس کو عافیہ ہوں، میں اس کو عافیہ دے دوں۔ الا قضا، الا قضا، یہاں تک حتی یطلع الفجر، یہاں تک فجر طلوع ہو جاتی ہے، اس وقت تک اللہ اعلان کرتے ہیں۔ دیکھو عام دنوں کے اندر تو آپ کو پتہ ہے رات کے آخری پہ تہجد کے وقت بھی یہ اعلان ہوتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، تہجد کے وقت میں اللہ اجلال فرما کے یہ اعلان کرتے ہیں، لیکن شب برات میں مغرب سے یہ اعلان شروع ہو جاتا۔ تو جب مغرب سے شروع ہو گیا تو بس مغرب پڑھتے ہی آپ نے اپنی مغرب پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں سچی پڑھ لیں، سمجھو وہ رات آپ کو مل گئی۔ اگر لمبی عبادتیں نہیں ہوتی تو 2 رکعت سچی پڑھ لیں۔ لہذا آج تو میں آپ کے لیے کچھ اعمال بھی لایا ہوں، اس آنے والی رات میں وہ اعمال کر لیں، پورے سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمت نازل کریں گے۔ کیونکہ اس رات کے اندر نبی نے فرما دیا کہ آئندہ پورے شعبان سے شعبان تک، یعنی 15 شعبان سے لے کے 15 شعبان آنے تک جو نیک اعمال کریں گے آپ، جو گناہ آپ سے صادر ہوں گے، سارے لکھے جاتے ہیں، سارے لکھے جاتے ہیں۔ تبھی تو نبی فرماتے ہیں میں روزے رکھتا ہوں تاکہ میرے روزے لکھے جائیں، اور فرمایا کہ اس کے اندر آپ کے لیے رزق اتارے جاتے ہیں، یہ پورے سال کا کوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کے لسٹیں بنا کے فرشتوں کو دیتے ہیں، رزق لکھے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک جو بنی آدم میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یہ پیدا ہوگا، اور جو مرنے والے ہیں ان مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ شعبان سے شعبان تک کے درمیان کون کون مرنے والا ہے، مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ اتنی اہم رات ہے، اس رات میں لسٹیں تیار ہوتی ہیں اور لیلۃ القدر میں لسٹیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ تو تحریر، اور آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز لکھی جا رہی ہو، فیصلہ لکھا جا رہا ہو، اس وقت کتنا اچھا موقع ہوتا ہے، آپ اس فیصلے کو اوپر نیچے کروا سکتے ہیں، جی پلیز آپ یہ نہ لکھیں، پلیز آپ یہ فیصلہ کر دیں۔ اس وقت ترحم کی درخواست دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب لکھ دیا گیا، لکھنے کے بعد فرشتوں کے حوالے کر دیا لیلۃ القدر میں، اب دشواری پیش آتی تھی۔ تو یہ رات اس بنیادی طور پر بہت اہم ہے کہ اس وقت لکھا جا رہا ہے، اس رات کے اندر
آپ اس کو منوا سکتے ہیں یا اللہ اگر بدبخت لکھ دیا ہے تو یا اللہ بدبختی کاٹ دے، یا اللہ اگر رزق کی تنگی لکھ دی ہے یا اللہ میرے رزق کی تنگی کاٹ دے، یا اللہ اگر میرے میں گناہ معصیت لکھ دی ہے یا اللہ کاٹ دے، کیونکہ یہ رات اتنی اہم ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو منظوریاں کروا سکتے ہو، یا اللہ ہمارے لیے اگر موت لکھ دی ہے یا اللہ ہمیں موت سے بچا، ہمیں زندگی حیات عطا فرما دے۔ تو گویا کہ یہ وہ اہم رات ہے، تو اسے نبی فرمایا اس رات کے اندر یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اس رات میں حج والوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ جو حج پہ جانے والے ہوں گے، اللہ نے جن کا بلاوا منظور کر لیا، فرمایا شب برات میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ اہم رات ہے، اس رات کو ضائع نہ ہونے دو، اس رات کی عبادت کرو۔ اس عبادت کے لیے میں نے آپ کے سامنے موضوع پرچے رکھ دیے ہیں، اور یہ پرچہ میں بھی لے کے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کے اندر ایک بڑی اہم دعا ہے جو بزرگان دین سے چلی آ رہی ہے، آپ اس دعا کا اہتمام کر لیں گے انشاءاللہ پورے سال آپ کے مزے ہی مزے ہیں۔ وہ اتنی اہم دعا ہے، اور وہ ہمارے بزرگ نمونہ سلف حضرت مولانا سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور مجھ سے ان کی بڑی محبت تھی، اور مجھے کہا کرتے تھے کہ مولانا منیر ہمارے محبوب ہیں، مولانا منیر ہمارے محبوب ہیں، مجھے یوں کہا کرتے تھے۔ اور کراچی جب تشریف لاتے تھے تو باقاعدہ فون کروا دیتے کہ مولانا منیر میں آیا ہوں، مجھ سے ملاقات کرو۔ اپنے وقت کا بڑا ولی سید نفیس الحسینی، اور پاکستان کے نمبر 1 خطاط، یہ آپ کو بہت سے خطاطی کے جو نسخے لکھے نظر آتے ہیں وہ سید نفیس الحسینی، یہ ان کے لکھے ہوئے ہیں۔ النفیس کے نام سے ان کے سائن بھی آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے جو توغروں کے اوپر، وہ شخصیت ہے، اللہ نے ظاہری بات میں حسن سے نوازا رکھا تھا۔ انہوں نے یہ جو ہے دعا باقاعدہ پرنٹ کروا کے جو ہے تقسیم کری اپنے جو متوسلین کے اندر، وہ میں دعا لے کے آیا ہوں، اور اس کے پرچے بار موجود ہیں۔ اور اس رات کے اندر آپ نے جو عبادتیں کرنی ہیں وہ میں نے اس کے اندر لکھ دی ہیں، آپ ان عبادتوں کر لیں، پھر آپ دیکھیں آپ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا رحمتیں آتی ہیں۔ یہ جو دعا ہے، اس دعا کا طریقہ یہ ہے، مغرب کی نماز جب آپ پڑھ لیں گے، اور یہ سن لیں اس سال یہ جمعرات کی جو رات ہے یہ شب برات ہے۔ 17 جو مارچ آ رہی ہے، 17 مارچ یعنی جمعرات کی جو رات ہوگی یہ شب برات ہوگی، اگلے دن جمعہ ہوگا۔ تو جمعرات جمعے کے درمیان کی جو رات ہے جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، یہ شب برات آ رہی ہے۔ مغرب کی نماز سے آپ جب فارغ ہوں، مسجد میں ہیں تو زہ قسم زہ نصیب، اپنے گھر میں ہے کوئی بات نہیں، مغرب کی نماز سے فارغ ہو کے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ پہلی مرتبہ جب سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو پہلی مرتبہ سورہ یاسین آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر کو دراز کر دے، اور اس میں آپ اپنے اہل خانہ، اپنے پیاروں، اپنے رشتہ داروں، جس کی آپ چاہتے نیت کر سکتے ہیں، یا اللہ سب کو درازی عمر عطا فرما۔ تو درازی عمر کی نیت سے آپ نے جو ہے سورہ یاسین تلاوت کرنی۔ تلاوت کرنے کے بعد اب یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا آگے میں بعد میں تلاوت کر کے آپ کو سنا دوں گا۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے جو سورہ یاسین پڑھنی ہے، دوبارہ جب سورہ یاسین پڑھیں اس وقت بلاؤں کے دفع ہونے کی نیت سے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، یا اللہ مجھ سے، میرے اہل خانہ سے، میرے پیاروں سے یا اللہ بلاؤں کو دفع کر دے، پورا سال ہر طرح کی بلا سے محفوظ رہے۔ یہ نیت سے پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے سورہ یاسین تلاوت کرنی ہے، اس نیت سے یا اللہ تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس میں اپنی نیت، اپنے اہل خانہ، اپنے پیاروں کی نیت کر کے سورہ یاسین آپ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا کی تلاوت کریں۔ دعا کی تلاوت کرنے کے بعد اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جو برکتیں ملیں گی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ہے۔ یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پرچے اس کے باہر موجود ہیں۔ دعا یہ ہے، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مخترا علی فی الرزق فامہ اللہم شقاوتی و حرمانی و تردی واختار رزقی و اثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موافقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي العظم
फी लैलति निस्फि मिन शाबानिल मुकर्रम अल्लती युफरकु फिहा कुल्लु अम्रिन हकीम व युबरमु अन तक्शिफ अन्ना मिनल बलाई मा नअलमु व मा ला नअलमु व मा अंत बि आलमु इन्नका अंतल आज़ुल अकरम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व असहाबी वसल्लम। ये वो दुआ है। तर्जमा, ए अल्लाह, ए एहसान फरमाने वाले, तुझ पर एहसान नहीं किया जाता। ए इज़्ज़त व बुज़ुर्गी वाले, ए कुदरत इनाम वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू पनाह लेने वालों और अमान तलब करने वालों और डरे हुओं की पनाह है। ए अल्लाह, अगर तूने अपनी किताब तकदीर में मेरा बदबख्त होना या नामराद होना या मरदूद होना या मेरे रिज़्क़ का तंग होना लिखा है, तो ए अल्लाह अपने फजल से मेरी बदबख्ती, मेरी महरूमी, मेरी नामुरादी, मेरे रिज़्क़ की तंगी के फैसले को मिटा दे, मिटा दे, फैसले को मिटा दे और अपनी किताब में मेरे लिए नेकबख्त होना, कुशादा रिज़्क़ पाना और नेकियों की तौफीक पाने का फैसला लिख दे। क्योंकि तूने अपने भेजे हुए नबी पर नाजिल करदा किताब में फरमाया है और तू सच्ची फरमाता है कि अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है लिख देता है। तो जब मिटा सकता तो मिटा दे या अल्लाह। और इसी के पास किताब तकदीर है। ए अल्लाह, तुझसे इस तजल्ली आज़म के वास्ते से सवाल कर तो जो तजल्ली उतरती है इस रात पे, जो शाबान की 15वीं रात में जिसमें हर हिकमत वाले मामले का फैसला किया जाता है, वो तजल्ली नाजिल होती है। उसके वास्ते से मैं तुझसे हमसे हर मुसीबत को दूर कर दे, जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं, और जिसको तू ज़्यादा जानता है। बेशक तू इज़्ज़त बुज़ुर्गी वाला है। और दुरूद व सलाम हो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल औलाद पर और आपके असहाब पर। ये उसका तर्जमा। ये आप पढ़ें, करने के बाद फिर उसके बाद सूरत दुखान की तिलावत करें। सूरत दुखान की तिलावत करने के बाद आप पढ़ें हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, 1000 दफ़ा पढ़ लें या 100 दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद पढ़े या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, 1000 दफ़ा पढ़ें या 100 दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद सलातुत तस्बीह के नवाफिल पढ़ लें। और उसके बाद जो है आप दुरूशी पढ़ लें, ये वाला अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबी अल्फ़ अल्फ़ी मर्रतीन, 3000 मरतबा पढ़ लें या 300 दफ़ा पढ़ लें। ये आमाल इस रात में करने के। उसके बाद आगे एक बड़ी काम की दुआ बता रहा हूँ। ये वो दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन, आपके जो जिगर गोशा, आपके जो नवासे, उनको बताई। और ये वाक़या अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मीर मुआविया के ज़माने में, हज़रत मीर मुआविया एक साल में 1 लाख दिरहम उनको नजराना हदिया दिया करते थे। लेकिन एक साल उन्होंने वो नजराना भेजा नहीं। अब घर में तंग दस्ती आ गई। इमाम हसन ने कालम और दवात कलम मंगवाया और ख़त लिखना चाहा अमीर मुआविया को कि भाई मेरा वो आप जो सालाना भेजा करते थे, हदिया आया नहीं। पता नहीं क्या सोचा, फिर दवात कलम रख दिया, लिखा नहीं, सो गए। रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। कहा कि बेटा कुछ गमज़दा लग रहे हो, क्या खैरियत है सब? कहा कि अब्बा जान सब ठीक है। नहीं कोई परेशानी है? हाँ ज़रा माली तंगी आ गई है, तंग दस्ती है। कहा कि अच्छा फिर? कहा कि बस वो अमीर मुआविया मुझे हर साल भेजा करते थे 1 लाख हदिया, वो आया नहीं, तो घर में जो अखराजात थे, तरतीब थी, वो तंगी सी आई हुई। फरमाया कि किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाह तबारक व तआला मदद करेंगे। वो दुआ आपको मैं बता रहा हूँ। ये दुआ इमाम हसन फरमाते मैं ये दुआ पढ़ना शुरू की, अभी 1 हफ्ता नहीं गुजरा था, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 5 लाख का हदिया भेज दिया। 5 लाख दिरहम का हदिया आ गया। उस रात मैंने वसूल किया, खुश हुआ। जब सोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए। फरमाया कि बेटा क्या हाल है? अब्बा जान बिल्कुल खैरियत है, सब ठीक है। फरमाया कि सारा किस्सा सुनाया कि ये हुआ। कहा कि तुमने तो कलम दवात मंगा ली थी लिखने के लिए, हैं, और तुम्हें देखो 1 लाख की जगह 5 लाख आया। और आगे क्या पते की बात फरमाई? फरमाया कि जब मखलूक से निगाह हटाकर खालिक की तरफ निगाह करता है तो फिर ऐसे इनाम मिलते हैं। अल्लाह अपने बेटे को क्या सबक दे गए। ये हम सब नबी के बेटे हैं, हमारे लिए सबक है भाई। सब बेटे बेटे खुदा से मांगना। फरमाया अल्लाह से जब उम्मीदें बांध लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला पे इसी तरीके से फैसले करते हैं। कहा लाख मिलता था और तुम लिखोगे तो लाख मिलेगा। कहा मखलूक के आगे हाथ फैलाना छोड़ दे मेरे बेटे, अल्लाह को पुकार, अल्लाह मखलूक के चोटी के बालों से पकड़ के खुद अता करेगी। ये वो बाबरकत दुआ है। ये दुआ इस रात में 25 मरतबा पढ़े और रोज़ाना अगर इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम कर लें तो फिर आपकी झोली खाली नहीं होगी, झोली फट जाएगी, इतना मिलेगा।
یہ وہ دعا ہے کہ نبی نے خود کہی، یہ دعا حسن کے نام سے مشہور ہے۔ فرمایا اللہ مقذف فی قلب رجا کا وقت رجا یمن سوا کا حتی لا ارجو عہدا غیرہ کا اللہم وما ضعفت عنو قوتی وقصر عنو عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسئلتی ولم یجری علی لسانی مما آتیت عہدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی بہی یا ارحم الراحمین۔ آگے حوالہ لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ، اے اللہ پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توکل کو، پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توکل کو، اور کاٹ دے میری امیدوں اور بھروسوں کو تو اپنے غیر سے میری امیدیں کاٹ دے اے اللہ۔ اور وہ امید و توکل کہ کمزور ہوگی یہ جس کے پانے سے میری طاقت، اور کم ہو گیا اس کے مطابق میرا عمل، اور نہیں پہنچ پائی اس امید توکل تک میری رغبت، اور نہیں پہنچ سکا اس امید و توکل مانگنے تک میرا سوال، اور نہیں جاری ہو سکی میری زبان پر اس امید و توکل کو مانگنے کے الفاظ جس امید و توکل میں سے تو نے کسی کو بھی حصہ عطا کیا ہے اولین و آخرین میں سے، پس خاص کر دے مجھے یقین و توکل کی اس دولت کے ساتھ اے سارے جہانوں کو پالنے والا۔ دیکھو پوری دعا میں امید و توکل مانگی جا رہی ہے۔ یہ وہ سبق ہے، نبی نے یہ راز بتا دیا کہ اگر جینا سیکھنا چاہتے ہو تو امید و توکل اس سے باندھ لو، دنیا خود آپ کے قدموں میں ڈالے گی۔ یہ جب دعا پڑھی ہے امام حسن نے، فرمایا ایک ہفتے میں اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے خزانے، فرمایا پھر کبھی تنگ دستی نہیں آئی۔ تو یہ وہ دعا اس رات میں 25 مرتبہ آپ تلاوت کر لیں، یہ رات کے اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ عمل کریں تو یہ لیل و برات جو شب برات اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیں گے، انشاءاللہ رمضان مبارک کی دولتیں بھی لوٹیں گے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے میری لینڈ سے مسٹر اینڈ مسز حسن علی نے، ان کے اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے ایصال ثواب کے لیے، اور اپنے بچے ان کے نیہا فاطمہ اور ندا ابراہیم، ان کی خیر و برکت و کامیابی کے لیے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اور خوبصورت میٹھا اعلان یہ ہے کہ میں نے گزشتہ جمعے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چاند سا پوتا عطا کیا ہے، مجھے دادا ابا بنا دیا ہے، پوتا عطا کیا ہے، جس کا نام میں نے براق محمد اخون رکھا ہے۔ رجب کے مہینے کی مناسبت سے نام بھی پہلے سے تجویز کیا تھا، وہ ماشاءاللہ وہ نام براق محمد رجب میں تشریف لائے ہو، تو براق محمد اخون کا نام رکھا۔ آج اس کا عقیقہ تو 7ویں دن جمعے کو پیدا ہوا تھا، جمعرات کو اس کا عقیقہ ہم نے پاکستان میں بہاول نگر مدرسے میں کر دیا، مسجد جامع العیدگاہ بہاول نگر میں باقاعدہ پوری ایک گائے ذبح کر دی، پورے مدرسے کو علماء کو طلباء کو غرباء کو جناب زبردست دعوت بنا کے ہم نے کھلا دی ہے۔ لیکن آپ کے لیے آج ہم مٹھائی لے کے آئے ہیں، باہر مٹھائی موجود ہے، آپ حضرات جو ہے جب جمعہ پڑھ کے جائیں تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر جائیں اور منہ بھی میٹھا کریں اور میٹھی میٹھی دعائیں اس بچے اور ننھے منھے بچے کو دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خیر و برکت کا باعث بنائے اور وقت کے اولیاء کاملین عارفین متقین علماء ربانین کا سچا جانشین بنائے، اور اس سے اللہ اشاعت دین، دفاع اسلام و خدمت خلق کا کام لے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم نصیب ہو۔ تو آج آپ کے لیے اس مٹھائی کا انتظام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبول بخشے۔ ان کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔